قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرم و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمام دنیا والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم پر لازمی قرار دیا گیا ہے، واجبی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا ہے، پیروی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ گمراہ ہے، گویا کہ وہ نافرمان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، احسانوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے،
اتنی ساری نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر انسان کے لیے، انسان اس کو ایک ایک کر کے ہرگز کیا ہے شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کی اتنی ہی نعمتیں ہیں، اتنی ہی نعمتیں ہیں۔ اس طرح انسان ہرگز کیا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کی ہے۔ تو میرے محترم بھائی، انہی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کی زندگی میں، وہ وقت ہے میرے بھائی۔ کیا ہے؟ وقت ہے، موقع ہے، مہلت ہے، ٹائم ہے، لمحہ ہے، گھنٹے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں، کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے سونے اور چاندی کے، اور اسی طرح اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہے ہمیں، جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کو زیادہ ہم کیا ہے قیمت سمجھتے ہیں، غنیمت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ الوقت اثمن من الذهب، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے، سونے، جواہرات، ہیرے جواہرات، چاندی، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وقت ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وقت ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو جو عطا کیا ہے وہ وقت ہے۔ صرف مسلمانوں کو عطا نہیں کیا، بلکہ اس نعمت کو، اس وقت کو دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو عطا کیا۔ ایسی چند نعمتیں ہیں جو خاص اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کو ہی دیتا ہے، لیکن یہ وقت ایک ایسا نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم اس وقت کی غنیمت جانو، اس وقت کو نیکی کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرو، آخرت کی فکر، آخرت کا توشہ بنانے کے لیے اس وقت کو ضائع کرو۔ تو میرے محترم بھائی، جب یہی وقت ہم سے گزرتا چلا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم سے روح جب فرشتہ کیا ہے نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جب ہم یہ بات نہ کہیں کہ اللہ رب العالمین تو اور تھوڑی مہلت دے دے، مجھے کیا ہے اور تھوڑی مہلت دے دے، میں کیا ہے دنیا کے اندر اور زیادہ کیا ہے نیکیاں کروں گا، تجھے راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو مجھے کیا ہے تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا مہلت دے دے، میں دنیا کے اندر جا کر کیا ہے میں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا۔ تو کیا اس کو موقع دیا جائے گا؟ کیا میرے بھائیوں اس کو موقع دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے، قال رب ارجعونی، تو تم کہتے ہو، تو جس کے پاس موت آتی ہے وہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے پروردگار تو مجھے واپس لوٹا دے دنیا کے اندر، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کر کے پھر آؤں گا، میں بہت ساری نیکیاں تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اس طرح وہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائے گا، چیخے گا، چلائے گا، تڑپتا ہوا اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے وہ پکارے گا، ریکویسٹ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ہرگز اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے تجھے دنیا کے اندر وقت دیا تھا، میں نے تجھے بہت ساری لمبی
60-70 سال کی میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تو نے اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ رب العالمین وہاں پر سوال کرے گا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں ہمیں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جو وقت ہم سے چلا گیا ہے اور جس وقت میں ہم جانا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی قدر و قیمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں ہر وقت، ہر لمحے کو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں گزارنا ہے۔ تب جا کر میرے بھائیوں اب اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ بلا جھجک کیا ہے؟ کھڑے ہو سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سوالات آپ دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ وقت کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ تو انشاءاللہ تو انہی چیزوں پر میرے بھائی وقت کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اس چیز کو انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، آپ کیا ہے؟ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کیا ہے؟ آپ سننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، وقت کی جو اہمیت ہے، اسلام کے اندر وقت کی اتنی سب سے بڑی اہمیت اسلام نے اس کو دی ہے، کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ وقت کو اسلام کے اندر اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اہمیت دیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر کیا ہے؟ اس وقت کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب لوگ کیا ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہی ہوں گے، اس میں سے بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قسم کھایا ہے۔ جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کیا ہے؟ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے، بہت ساری چیزوں کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ والتین والزیتون، تین کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، زیتون کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور اسی طرح والشمس وضحاها، سورج کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، چاند کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، ستاروں کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، آسمانوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، ان تمام کی مخلوقات کو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قسم کھایا ہے۔ لیکن انہی چیزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے، کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے تو وہ وقت کے بارے میں قسم کھائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ وقت کے بارے میں قسم کھائی سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ کسی قسم؟ زمانے کی قسم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھایا۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو کیا ہے؟ وقت کی قسم کھایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین جب قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو کس لیے کھاتا ہے میرے بھائی؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، آسمان ستاروں کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس چیز پر قسم کھاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر قسم کھائی؟ وقت کے بارے میں قسم کھائی۔ تو وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، دیکھیں میرے محترم بھائی، وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کو بیکار کاموں میں ہم کہیں مشغول، بیکار کاموں میں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جس طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر،
تمام تر عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، جتنے بھی دعا ہے، جتنے بھی ذکر اذکار ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، وہ تمام کے تمام عبادات کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ کس سے جڑے ہوئے میرے بھائیوں؟ وقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے؟ وقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے 5 وقت کہا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو کیا ہے، مومنوں پر کیا ہے، اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کیا ہے اس کے وقت پر ادا نہیں کریں گے، مثال کے طور پر کیا ہے، فجر کی نماز کب ادا کرنا ہے؟ فجر میں ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کب ادا کرنا ہے؟ ظہر کے وقت ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز عصر میں ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز مغرب میں ادا کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز عشاء میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت سے ہٹ کر اپنی نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں اس کی نماز ناقابل قبول ہے۔ اس کی نماز کیا ہے؟ ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کسی غیر کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ ایک نمازی کے بارے میں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نمازوں کو اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو اس کے وقت سے ہٹ کر نماز ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تباہی ہے ان لوگوں، یعنی ویل، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نماز تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیے ہر عبادت وقت سے جڑ کر ہے۔ اگر مثال کے طور پر اب حج ہے، حج کب کرنا ہے میرے بھائیوں؟ حج کے مہینے میں آپ جا کر حج کریں گے تو آپ کا حج قبول ہے۔ اب جا کر آپ حج کریں گے تو آپ کا حج قبول ہوگا؟ قبول ہوگا میرے بھائیوں؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ اس سے جڑا ہوا ہے، عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزہ کب رکھنا ہے؟ صبح میں سحری کے وقت رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کیا ہے 8 بجے رکھوں گا، 9 بجے رکھوں گا، 10 بجے رکھوں گا، کیا تو اس کی روزہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک حج کیا ہے اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تو حج قبول نہیں ہوتا، روزہ اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تو روزہ نہیں ہوتا، نماز بھی اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ کہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو بربادی مقرر کر رکھا ہے، اس چیز سے کیا ہے ہم غافل ہیں، اس چیز کو بھلا دیے ہیں۔ جب چاہے مرضی اپنی منمانی کے مطابق کیا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل میرے بھائیوں اسلام، قرآن، اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، بلکہ وقت کے پابند، وقت کیا ہے اللہ رب العالمین نے وقت جو دیا ہے اس کے وقت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ کس وقت میں کیا کرنا ہے، کس وقت میں کیا نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہی وقت کیا ہے آپ کی زندگی میں برکتیں لائے گی۔ اگر یہی وقت کیا ہے، اگر اسی وقت کو اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے رحمتیں چھین لی جائیں گی، برکتیں چھین لی جائیں گی، نیکیاں چھین لی جائیں گی، اجر و ثواب چھین لیا جائے گا۔ وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اسی وقت سے غافل ہو کر کیا ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی کیا ہے ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہمیں اس بات سے بھی، اس حدیث کے ذریعے سے بھی، اس واقعے کے ذریعے سے بھی ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس کے محتاج بھی ہیں کہ انسان کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو بیت الخلاء کو جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں،
بیت الخلاء کو جاتے وقت کیا ہے دعا پڑھتے ہیں، آنے کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک. کیا پڑھتے ہیں میرے بھائیوں؟ غفرانک پڑھتے ہیں. اے اللہ تو مجھے کیا ہے معاف کر دے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کو جانے سے پہلے دعا پڑھتے، جب قضاء حاجت پوری کر لیتے تو باہر آنے کے بعد پوری حاجت پوری ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التجا کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین جتنا وقت میری حاجت کو پوری کرنے کے لیے میں نے کیا ہے تیرا ذکر و اذکار نہیں کیا، تجھے یاد نہیں کیا، تجھے نہیں پکارا، تجھ سے میں کیا ہے تھوڑے وقت کے لیے کیا ہے میں نے تجھے بھلا دیا، لہٰذا تو مجھے کیا ہے معاف کر دے. غفرانکا. غفرانکا کتنی بڑی بات دیکھیں میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت بھی ضائع کرنے کی کیا ہے اتنی زیادہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ انسان کی حاجت ہے جو بیت الخلاء ہے، جو بیت الخلاء میں جانے کے لیے کیا انسان کی وہ حاجت ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ رب العالمین اے میرے پروردگار مجھے کیا ہے جس وقت میں نے حاجت پوری کر رہا تھا اس وقت کیا ہے میں نے تیرا ذکر و اذکار نہیں کیا، تجھے یاد نہیں کیا، میں نے کیا ہے اس وقت کو میں نے بیکار ضائع کر دیا، لہٰذا تو مجھے کیا ہے معاف کر دے. اس طرح دیکھیے وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس واقعے کے ذریعے سے کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تو دیکھیے یہ تو چھوٹا وقت ہے، یہ تو کیا ہے چھوٹا لمحہ ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں اگر ہم کیا ہے ایک نظر ایک جھلک اگر ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ہمیں باتیں معلوم ہوتے ہیں. تو دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے موبائل میں کیا ہے پورا دن گزر جاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے دن گزر جاتے ہیں، رات پوری گزر جاتی ہے کہ موبائلوں میں کیا ہے گزار دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قضاء حاجت کے لیے جتنا وقت ضائع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فکر تھی، لیکن آج ہم اس وقت کو موبائل میں کیا ہے ہم ضائع کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں، سنیما دیکھنے میں ہم ضائع کر رہے ہیں، یوٹیوب دیکھنے میں ہم ضائع کر رہے ہیں، فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں تمام چیزوں کو ہم کیا ہے اس کو استعمال کرنے میں اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اپنے دل پر کیا ہے ہاتھ رکھ کر کہے سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا ہے تھوڑے وقت ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے، گڑ گڑاتے دعائیں کرنے لگے. تو ہمیں بھی کیا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کوئی بھی وقت کوئی بھی لمحہ کیا ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہر وقت کیا ہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں مسجد میں رہتے ہیں تو ہمیں مسجد کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں مسجد میں وقت گزارنا ہے. جب آپ کاروبار میں رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر حلال و حرام کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جب آپ کاروبار تجارت بزنس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر سچ اور جھوٹ کا خیال کرنا چاہیے. ہر وقت میرے بھائی جہاں آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو دین کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. ہر عمل میں گھر کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کیا ہے سنت کے خلاف کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں کیا ہے زیادہ توجہ دینا ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم کیا ہے ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ بے مقصد زندگی. تو اسی لیے وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمارا ہر قدم کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں گزارنا چاہیے انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی جب
وقت جو لوگ کیا ہے جن کو بھی ہم کیا ہے نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کے آنے کی دعوت دیتے ہیں اور کیا ہے کچھ دین کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی آؤ کیا ہے قرآن اور احادیث کی باتیں سیکھیں گے، ہم بتائیں گے تم کو کہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی لوگوں کو ہم بلائیں گے تو وہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا وہ بہانہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی کے ہر چیز کے لیے آپ کے وقت، ہر چیز کے لیے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن مسجد میں تھوڑی دیر کیا ہے ذکر و اذکار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں تھوڑی دیر سنت نوافل پڑھنے کا ہمارے لیے وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کیا ہے جو 10 منٹ کا جو وقت ہے، اگر 5 وقت کی نمازیں اگر مکمل کر لیا جائے، اگر فجر کی نماز کیا ہے 10 منٹ ہے، ظہر کی نماز 10 منٹ ہے، عصر کی نماز 10 منٹ ہے، اس طرح پورے 10 منٹ کو اگر پورا کر لیا جائے تو مکمل تو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوتے۔ کتنے ہوتے؟ 2 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوتے۔ تو دن میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 گھنٹے ہم نہیں نکال سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو کیسے جواب دے سکیں گے میرے بھائی؟ کیسے جواب دے سکیں گے؟ یہ کیا ہے ہم کیا ہے اپنے دل میں کیا ہے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ خوف ہمیشہ اپنے دل میں ہمیں بسانا چاہیے کہ ہم کو کیا ہے کسی نہ کسی دن کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہے ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے تب جا کر کہے یہ اعمال آپ سے ہوں گے، ورنہ آپ کیا ہے اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، وقت کی غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے انسان کے 2 ایسے لمحات ہیں، 2 وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے اس بات سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میرے بھائیوں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ 2 لمحات ایسے ہیں، 2 وقت ایسے ہیں، 2 موقع، 2 مہلت ایسے ہیں، اس وقت کیا ہے انسان کو وقت کی بہت زیادہ وہ فکر کرتا ہے، اس وقت کیا ہے وقت کی بہت زیادہ وہ فکر کرتا ہے، کاش کہ میں کیا ہے عمل کر لیا ہوتا، کاش کہ میں کیا ہے نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میں کیا ہے جمعہ کے دن قرآن کیا ہے ممبر پر امام صاحب کیا ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، حدیثیں پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، کاش میں ان باتوں کو پڑھ کر عمل کر لیا ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ وہ کیا ہے ایسا فکر کرے گا، کب؟ 2 حالات میں، 2 حالات میں وہ کیا ہے فکر کرے گا۔ پہلی حالت وہ ہے جب انسان کے پاس ملک الموت فرشتہ آتا ہے، کون آتا ہے میرے بھائیوں؟ ملک الموت کا، یعنی انسان کے جسم سے روح نکالنے کے لیے الگ سے اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جسموں سے کیا ہے روح نکالنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے۔ وہ لوگ کیا ہے صرف دوسرا کام نہیں کرتے، صرف انسان کی جو روح ہے اس کو قبضہ کرتے ہیں، اس کو قبضہ کرتے ہیں۔ جب ملک الموت کیا ہے جب انسان کے پاس آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے میرے بھائیوں؟ انسان کے پاس آتا ہے۔ کیوں آتا ہے میرے بھائیوں؟ جان نکالنے کے لیے، جسم سے روح نکالنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے بندہ کہتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سے بندہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ کیا کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دے رکھا تھا ہم نے تمہیں کیا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے کہا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے موت آنے سے پہلے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وقت کو قربان کرو۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو اس اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اس مال و دولت کو کیا ہے اللہ کی راہ میں لٹاؤ۔ یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کیا ہے موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی، تو بندہ اللہ رب العالمین بندے سے کہتا ہے میں نے تجھے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارا رزق تجھے دیا تھا، تو نے کیا ہے اس موت آنے سے پہلے اس کا کچھ استعمال نہیں کیا، اب تو کہتا ہے فیقول رب لولا اخرتنی، تو وہ کہتا ہے لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو کیا ہے تھوڑا مجھے کیا ہے وقت دے دے، میں کیا ہے دنیا میں رہ کر کیا ہے
تجھے کہے راضی کروں گا، تیرے اعمال کروں گا. فیقول رب لولا اخرتنی، تھوڑا وقت کہے تھوڑا دور کر دے، 1-2 منٹ یا 1 گھنٹہ کہے اسے کہے چھوڑ دے، ملک الموت کو کہے دور رکھ دے 2 منٹ کے لیے، میں کہے تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کروں گا. لولا اخرتنی فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ رب العالمین میں تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات بھی کروں گا، واکن من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، لہٰذا تو مجھے کہے تھوڑا وقت مجھے کہے دے دے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب کہے اب تمہارے پاس کوئی بھی وقت نہیں ہے، کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ تمہیں مہلت دی گئی تھی دنیا کے اندر لیکن تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین کہے گا. تو دیکھیے وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے. پہلا لمحہ کون سا ہوا؟ جب فرشتہ کہے انسان کے پاس کہے اس کی روح قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس وقت کہے وہ اپنے وقت کی بہت زیادہ یاد کرتا ہے. کاش کہ میں کہے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لیا ہوتا، نماز پڑھ لیا ہوتا، دعا کر لیا ہوتا، مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھ لیا ہوتا. تو اس دن وہ افسوس کرے گا. کب؟ جب فرشتہ کہے اس کے پاس موت یعنی جسم سے روح نکالنے کے لیے آئے گا، اس وقت وہ افسوس کرے گا. تو دوسرا لمحہ وہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو فرشتہ کہے روح قبض کر لیتا ہے، قبض کرنے کے بعد کہے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو وہ شخص کہے ادھر جنت ہوتی ہے، ادھر جہنم. جہنم کے عذاب کو دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہے وہ وقت کو یاد کرتا ہے، دنیا کے اندر اس نے کیا 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 تھا، کیا کیا نہیں کرنا تھا، وہ تمام چیزیں کہے وہ وہاں پر اللہ رب العالمین کے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر یاد کرے گا. کاش کہ میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لیا ہوتا، کچھ کہے جہنم سے بچنے کے اعمال کر لیا ہوتا تو آج کہے اس جہنم سے میں بچ جاتا. جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہے وہ دنیا کے اندر جو وقت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا اس وقت کو یاد کرے گا، کاش میں اس وقت کہے اچھا عمل کر لیا ہوتا. اس طرح تو دیکھیے 2 لمحات ایسے ہیں جو کہے انسان کیا ہے وقت کو یاد کرتا ہے. تو ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے بھی میرے بھائیوں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں؟ بہت بڑی اہمیت ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اس وقت کو کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، گالی گلوج میں، غیبت کرنے میں، حسد بغض رکھنے میں، دشمنی کرنے میں، گالی گلوج دینے میں، ظلم و زیادتی کرنے میں، یہ تمام چیزوں میں ہم کیا ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کو کیوں پیدا کیا؟ اس وقت کو ہمارے لیے مقرر اس لیے کیا، ہمیں عطا اس لیے کیا کہ ہم اس کو راضی کریں، لیکن ہم اس وقت کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے میرے بھائی. تو اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی مغفرت جلدی کر لیا کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کس کے برابر ہے میرے بھائیوں؟ زمین اور آسمان کے برابر جو چوڑائی ہے اتنی چوڑائی کا ہے جنت کی ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کے پاس کیا ہے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ. گڑگڑانے میں کہے تمہیں جلدی کر لیا کرو وَسَارِعُوا. تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی ہم کیا ہے فراموش کر رہے ہیں. ہر عمل کو ہم کہیں حقیر سے ہم دیکھتے ہیں، ہر عمل کو، ہر دین کے عمل کو، ہر قرآن اور احادیث کو بات کو ہم کہیں حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی حقیر چیز آپ کو کہیں جہنم کا مستحق بنا دے سکتی ہے میرے بھائی. اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی نیک عمل کو آپ کا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اسی طرح کون سے بھی گناہ کو آپ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کون سے بھی گناہ کو آپ کیا ہے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے.
بلکہ ہر جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمارا پورا وقت، ہماری پوری زندگی کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے تو یہی چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا ہے جو وقت، دیکھیے آج کیا ہے، آج سے ایک سال پہلے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے لوگ تھے جو ہم سے کہے محبت کرتے تھے، ہم سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم سے خرید و فروخت کر رہے تھے، ہم سے کہے بیٹھ کر کہے باتیں کر رہے تھے۔ آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں، آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ قبر میں مدفون ہیں۔ آج وہ لوگ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تھوڑی ہماری کہے، تھوڑا وقت دے دے، ہمیں دنیا میں جا کر کیا ہے ہم تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اب تک زندہ رکھا۔ کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جانے، اس وقت کو کہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہے ہمارا پورا وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ تو کیا ہے ہم اپنی زندگی میں وقت کی جتنی بڑی اہمیت ہے، جتنی بڑی فضیلت ہے، اس اہمیت کو، اس فضیلت کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں کیا ہے، ذہن میں رکھ کر کیا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو وقت کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره